السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سنی نوجوانوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے، کیا اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے ہیں، اولیاء کاملین ہوں یا انبیاء کرام علیہم السلام کی مزارات ہوں یا ان کے تبرکات ہوں، ان سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کوئی فائدہ حاصل کیا؟ کہ صحابہ کے اس حوالے سے کیا عقیدہ تھا؟ صحابہ کرام اس حوالے سے کیا کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام بخاری مسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جو بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں جب بیٹھے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دین کسی نہ کسی صحابی رسول کے ہاتھ میں گرتا تھا۔ وہ صحابی رسول کیا کرتے تھے؟ اس لعاب دین کو لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ صحابہ کے اس حوالے سے، اس عمل سے ان کا کیا مقصد تھا؟ کیا صحابہ کا یہ مقصد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لعاب دین ہے فائدہ دیتا ہے؟ یقیناً صحابہ کی یہ ایک جو عقیدہ تھا کہ حضور کا جو لعاب دین ہے یہ فائدہ بخش ہے، یہ نفع بخش ہے، اس لیے اس لعاب دین کو جو ہے وہ اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس پانی کو اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا اس سے؟ صحابہ کیا سمجھتے تھے اس سے؟ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو پانی ٹچ ہو جائے، جو مس ہو جائے، وہ پانی پھر عام پانی نہیں رہتا، وہ پانی نفع بخش ہے، وہ فائدہ بخش پانی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اس پانی کو اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستر پہ سوتے تھے تو صحابیات کیا کرتی تھی؟ صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے نکلنے والے پسینے کو وہ شیشیوں میں بھر لیا کرتی تھی، اور اس پسینے کو جب دلہن بھی آتی تھی تو وہ خوشبو کے طور پہ جو ہے وہ صحابیات دلہنوں کو لگایا کرتی تھی۔ تو اندازہ لگائیں ان کا کیا عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے نکلنے والا پسینہ، اور یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک اور جلیل القدر صحابہ کرام نے ان روایات کو روایت کیا، اور یہ ساری احادیث بخاری مسلم اور کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، ان کا جبہ مبارک اور ان کی دستار مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ نالین مبارک اپنے پاس محفوظ رکھے۔ کیوں محفوظ رکھے؟ کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو طبیب کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ نالین کو پانی میں ڈبویا اور وہ پانی اس بیمار کو پلا دیا، جبہ مبارک اس پانی کے اندر ڈبویا اور وہ پانی کسی بیمار کو پلا دیا۔ اسی طرح موئے مبارک کسی پانی میں ڈبویا اور وہ پانی بیمار کو پلا دیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس بیمار کو اللہ رب العالمین شفا عطا فرماتا تھا۔ کس وجہ سے شفا عطا فرماتا تھا اس پانی سے؟ اس لیے کہ اس پانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جو ہے اس میں داخل ہوا، یا نالین کو اس میں داخل کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو اس میں داخل کیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین شفا عطا فرماتا۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ تبرکات کے بارے میں ہے کہ انبیاء کرام یا اولیاء کرام کے تبرکات سے جو ہے وہ فائدہ لینا، فائدہ حاصل کرنا، تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہمارا ہے۔